बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे थी कि तशरीह किस तरह करनी है, उस तरह कोई सैम्पल के तौर पे हमें बता दें। तो ऐसा है कि मैं आपके साथ 2019 का पेपर शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपके पेपर में होगा क्या, ताकि आप अभी से समझ लें और मेंटली प्रिपेयर हों। 2019 का पेपर है, उसमें सबसे पहले क्या लिखा है कि कुल 5 सवालात के जवाब दरकार हैं। तशरीह मतन का सवाल लाजमी है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपने लाजमी हल करना है, और हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम में से दो दो सवालात आपने करने होंगे, और तमाम सवालात के नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे। सारे दिए गए शेरी इक्तसाबात में से दो दो अशार की तशरीह करें। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने दोनों की गज़लें करनी है, मीर तकी मीर की भी और गालिब की भी। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, 4 अशार दिए गए एक हिस्से में, 4 अशार दिए गए एक हिस्से में से। कोई से भी आपने 2 अशार जो है वो चूज़ करने हैं एक हिस्से में से। सेकंड हिस्से में से भी आपने 2 अशार ही चूज़ करने हैं जिनकी आपने तशरीह करनी है। क्लियर हो गया आपको? और यहाँ ये देखें कि गज़ल एक ही है दोनों की, ठीक है। ये मीर तकी मीर की है और ये गालिब की है, और गालिब की ये दूसरी गज़ल है। उसका पहला शेर है, दूसरा शेर है, फिर 5वां शेर है, और फिर 9वां शेर है। इस वीडियो में मैं आपको इसके पहले 2 अशार की तशरीह जो है वो करके दिखाऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। क्वेश्चन था मीर तकी मीर के बारे में कि उनकी शायरी की फ़नी खूबियों का भरपूर जायज़ा लीजिए। तो जब आप इनकी शायरी का जायज़ा लेंगे, उनकी खूबियों का, तो खूबियों के साथ साथ आपने उनकी खूबियों से रिलेटेड अशार भी मिसाल के तौर पे उसमें ऐड करने होंगे। फिर है मीर के तसव्वुर इश्क पर इनकी शायरी की रोशनी में बहस कीजिए। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे कि हम इसमें सिर्फ लिख के आ जाते हैं नसर के तौर पे। उन्होंने क्या कहा है, इनकी शायरी की रोशनी में उनके जो अशार हैं तसव्वुर इश्क के बारे में, वो आपने ज़रूर कोट करने हैं। शर्त यही रखी गई है यहाँ पे। तो मीर की मसनवियों का भरपूर जायज़ा लेते हुए उर्दू मसनवी निगारी की रवायत में इनके मुकाम का तयन कीजिए। मीर शनासी की रवायत में गोपी चंद नारंग की खिदमात का जायज़ा लीजिए। फिर इसके बाद है गालिब की शायरी के अदवार का भरपूर जायज़ा। गालिब की शायरी की खूबियाँ बयान करते हुए इनकी उर्दू शायरी में मकाम मर्तबा वाज़ह कीजिए। फिर है गालिब की शायरी में शामिल फ़िक्री अनासर का भरपूर जायज़ा लीजिए। गालिब शनासी की रवायत में मौलाना हाली की खिदमात का जायज़ा लीजिए। ये क्वेश्चन आए थे 2019 में। चलिए हम पहला क्वेश्चन जो है वो हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और हिस्सा बे है। पहला शेर है इसका, ये न थी हमारी किस्मत के वसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और उसके बाद इस तरह स्टार्ट कर दें। हमने शेर लिख दिया, उसके बाद लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं महबूब का विसाल हमारी मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि महबूब का वसाल हमारी किस्मत में ना था, जब तक ज़िंदा रहे वसाल हबीब से महरूम रहे। अच्छा हुआ कि मौत की वजह से हम इंतज़ार की अज़ियत से बच गए, वरना कुछ देर और ज़िंदा रहते तो भी यही इंतज़ार विसाल ही रहता और वसल ना होता। यानी कि मिलने का इंतज़ार ही रहता लेकिन हम मिल ना पाते। वसाल यार से महरूमी आशिक की बहुत बड़ी महरूमी है। मीर फरमाते हैं आपने जब इस तरह तशरीह करनी है, एक पैरा लिखते हुए उसको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ और अशार जब आप ऐड करेंगे तो इसमें आप किसी और शायर के भी ऐड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड गालिब के ख़ुद के भी ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह करेंगे? मीर फरमाते हैं वसल इसका खुदा नसीब करे, मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ। वसल इसका
خدا نصیب کرے، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ یہ لوگ ساری زندگی اس امید پر بسر کر دیتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہوگی، مگر زندگی ختم ہو جاتی ہے، انتظار ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ اسی انتظار میں لذت کے پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ غالب اپنے محبوب کو بہت سنگ دل اور بے رحم کہتے ہیں۔ یہ ایک بات، پھر اس سے ریلیٹڈ ان کے اشعار کوٹ کیے جا رہے ہیں غالب کے ہی۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرے ہی سنگے آستاں کیوں ہو۔ غالب کے شعر میں مضمون انتہائی، ابھی ہم اسی شعر سے ریلیٹڈ ان کی بات تعریف کریں گے اور پھر اس کے بعد میں اس غزل سے ریلیٹڈ۔ غالب کے اس شعر میں مضمون انتہائی سادگی اور حسن کے ساتھ ادا ہوا ہے کہ جو چیز مقدر میں نہ ہو اس کی خواہش یا انتظار فضول ہے۔ ساری زندگی میں وصال کا انتظار رہا، بہتر ہوا کہ مجھے موت آ گئی ورنہ مزید زندگی انتظار کا باعث بنتی۔ تو اس میں کچھ لائنز ایسی ہوں گی، وہ آپ جو بھی تشریح کریں گے وہ آپ اس پہ کوٹ کر سکیں گے۔ غالب کے شعر میں مضمون انتہائی سادگی اور حسن کے ساتھ ادا ہوا ہے، یہ آپ لائن ہو جائے گی جو بھی آپ کریں گے، تعریفیں جو ہوں گی وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ والا پہرا جو ہے آپ جو بھی شعر کریں گے اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ نصاب میں شامل غالب کی اس غزل کے بیشتر اشعار اہل ذوق کی زبانوں پر ہیں۔ مطلع یا مقطع غزل کا ہر شعر انفرادی تاثر بھی رکھتا ہے اور غزل کی مجموعی فضا کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ تک تو ہو گیا، ایک شعر کی تشریح ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، اور ہاں آپ نے ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ الگ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اگر نظم ہو تو اس کی تشریح آپ ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں سارے اشعار کی، لیکن اگر غزل ہے تو غزل کا ہر جو شعر ہوگا اس کا الگ موضوع ہوگا اور اس کی الگ تشریح ہوگی۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ان اشعار میں غالب فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ ہم تیرے وعدے پر زندہ رہے تو تیرا یہ خیال غلط ہے، تو نے یہ جھوٹ سمجھا ہے۔ اگر تیرے وعدے پر ہمیں اعتبار ہوتا کہ وہ وفا ہوگا تو ہمیں اس قدر خوشی ہوتی کہ ہم مر جاتے۔ محبوب کے وعدے وصل سے زیادہ عاشق کے لیے مسرت کی بات نہیں، کہ ملنے کے وعدے سے زیادہ عاشق کے لیے مسرت کی کوئی بات نہیں ہے، خوشی سے اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کوئی نہیں ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب عاشق کو اعتبار ہو کہ محبوب جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ مگر اردو شاعری میں محبوب تو زود پشیماں ہے، وعدہ کر کے اکثر پشیماں ہوتا ہے اور وعدے توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ اس شعر کو دیکھیں، جیے مر جاتے، تو یہ صنعت تضاد ہے، جینے اور مرنے کی بات ہو رہی ہے دونوں کے بیک وقت۔ پھر مومن کہتے ہیں، کیوں کر امید وفا سے ہو تسلی دل کو، فکر ہے یہ کہ وہ وعدے سے پشیماں ہوگا۔ ان کا یہ شعر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ محبوب ملنے کا وعدہ تو کر دیتا ہے لیکن اس وعدے پہ پشیماں ہوتا ہے اور پھر وعدہ توڑ دیتا ہے۔ یہاں غالب فرماتے ہیں کہ ہم وعدہ محبوب کے باوجود زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تیرے وعدے پر یقین ہی نہیں آیا۔ اگر ہمیں واقعی ہی وعدے کے سچے ہونے کا یقین آ جاتا تو اس قدر خوشی ہوتی کہ شادی مرگ والی کیفیت ہوتی۔ غالب ایک شعر میں محبوب کی مجلس آرائی کو یوں پیش کرتے ہیں، میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ اور ایک جگہ محبوب کے بلا دینے پہ یوں رقم تراز ہیں،
ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ ایک پہلو اس شعر میں حیرت استجاب کا بھی ہے کہ محبوب کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے وعدہ وصل پر اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو کیا ہم جی سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تیرا وعدہ سچا نہیں۔ یہ غزل مرکب بحر میں لکھی گئی ہے اور تراکیب کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ مختصر غالب کی یہ غزل جہاں ان کے فکری انفرادیت کو ظاہر کر رہی ہے وہیں ان کے فنی کمال کی بھی مظہر ہے۔ اور یہ جو ہے پہلا آپ اس کی ان اشعار کے بارے میں، اس غزل کے بارے میں لکھیں گے کہ کس بحر میں لکھی گئی ہے، تراکیب یوز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خوبصورت تراکیب کا استعمال ہوا ہے۔ جو سنت آپ کو ان دو اشعار میں فیل ہو جائے کہ ہاں یہ والی سنت یوز ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اور یہ آپ لائنز کوٹ کر سکتے ہیں کہ مختصر غالب کی یہ غزل جہاں ان کی فکری انفرادیت کو ظاہر کر رہی ہے وہیں ان کے فنی کمال کی بھی مظہر ہے۔ یہ تو رہی ہے آپ کی تشریح، اور آپ خود دیکھ لیں، یہ آپ کا ہاف کوشچن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ایک شعر کی تشریح ہے، اس کے بعد دوسرا شعر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے شعر کی تشریح ہے۔ یہ ہاف آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہوا ہے۔ سوری میں نے یہ ویڈیو بہت لیٹ اپلوڈ کی ہے، لیکن میں صبح سے ٹرائی کر رہی تھی اس سے پہلے کہ مجھے نوٹس ملتے، یہ پیپر ڈھونڈا، پھر اس کے بعد ابھی جب خود اسٹڈی چھوڑ دی ہے تو پینسل مارکر بھی آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے، اور جب لکھنے بیٹھو تو 100 کام یاد آ جاتے ہیں، تو گھر والوں کو یا کسی اور کو۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس طرح اپنی جو اشعار ہیں ان کی تشریح کو اٹیمپٹ کرنا ہے، بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ باقی میری رائٹنگ جو ہے اس پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، بس مجھے آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح آپ نے اشعار کس طرح کوٹ کرنے ہیں، تشریح کس طرح کرنی ہے۔ بہت سمپل ہے، اپنے پاس سے بھی کریں گے ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ جب دیکھیں گے کہ ان شعر کا مطلب کیا نکل رہا ہے، اس کو پھر اپنے ورڈنگ میں آپ اس کو بڑھاتے چاہیں گے، ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں، پہرے بنا کے لکھیں۔ اس کے بعد ان میں آپ چاہے کسی اور شاعر کا کوئی شعر آپ کو یاد ہے وہ کوٹ کر لیں، یا پھر یہ جو آپ کا پیپر ہے میر و غالب کا، اس سے ریلیٹڈ آپ کو کہ مائنڈ میں کوئی آتا ہے شعر تو وہ لکھ دیں، یا اپنی ہی لکھتے ہوئے اس کی طرف آپ رخ موڑ دیں کہ ہاں محبوب کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یا محبوب ان کا سنگ دل ہے، اس طرح کے کچھ بھی ورڈنگ۔ تو آپ جب اشعار کوٹ کریں گے تو اس سے اور بھی زیادہ خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔